بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کتنا ہی کہتے رہیں کہ ملک میں دو قانون نہیں ہوں گے، میں ایک قانون بناؤں گا جس میں غریب اور امیر برابر ہوں گے، دونوں کو برابر دیکھا جائے گا۔ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار یہ قانون ہے کہ غریبوں کے لیے الگ اور اشرافیہ کے لیے الگ، لیکن وہ صرف کہتے ہیں۔ خود ان کی پارٹی میں اور دیگر پارٹیوں کے جو بااثر اور مالدار اور بدماش لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک میں دو قانون ہونے چاہیے۔ ان کے لیے اپنا ایک الگ قانون ہوتا ہے اور غریب کے لیے ایک الگ قانون ہوتا ہے۔ گلشن معمار میں قومی اسمبلی کی ممبر شاہدہ رحمانی نے کرونا ویکسین کے لیے ایک کیمپ لگایا تاکہ وہاں کے رہائشیوں کو آسانی کے ساتھ کرونا ویکسین لگا دی جائے۔ اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری گلشن معمار کی تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما بابو عبدالخالق مرزا کا بیٹا آیا اور فلمی سٹائل میں لائن میں آگے لگ کے کہنے لگا کہ مجھے پہلے ویکسین لگا دی جائے۔ گارڈ نے اسے منع کیا، دونوں میں خوب تو میں ہوئی اور اس نے گارڈ کو تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پولیس بیچ میں آئی اور بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور باپ جو پیپلز پارٹی کا رہنما ہے بابو عبدالخالق مرزا مسلح افراد کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس گارڈ کے اوپر بے پناہ تشدد کیا اور پورے کیمپ کے اندر ہڑبونگ مچا دی۔ یہ تو تھا پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا چہرہ، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما اسلم خان ڈیفینس میں رہتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے 1000 مہمانوں کو شادی میں مدعو کر لیا۔ جب ان لوگوں کی کاریں سڑکوں پہ کھڑی ہونی شروع ہوئیں تو روڈ بلاک ہو گئے۔ وہاں پہ رہائشی ایک شخص نے ان کی اس سڑک بلاک کرنے کی اور اندر کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دی، جس سے صحافیوں کو پتہ چلا کہ اسلم خان جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچے اور انہوں نے جب اسلم خان سے رابطہ کیا کہ کرونا کے اندر آپ 1000 مہمانوں کو بلا کے شادی کر رہے ہیں، تو اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، کیا میں کرونا کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی ملتوی کر دوں؟ میری بیٹی کی شادی کوئی کسی کا باپ بھی ملتوی نہیں کرا سکتا۔ اور انہوں نے بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ یہ ہیں دو چہرے اس ملک کے کہ بااثر اور مالدار اور بدماشوں کے لیے الگ قانون، اور غریبوں کے جب محلوں میں شادی ہوتی ہے تو پولیس آتی ہے اور ٹینٹ اکھاڑ کے لے جاتی ہے، ساتھ میں وہاں پہ کام کرنے والوں کو بھی تھپڑ لگاتی ہے اور جو ٹینٹ لگوا رہا تھا اس کو اٹھا کے تھانے لے جاتی ہے اور پھر رشوت لے کے چھوڑتی ہے۔ تو یہ ہے غریبوں کے ساتھ اور یہ ہے امیروں کا طریقہ واردات۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی، ان کے بااثر مالدار بدماش لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور انتظامیہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ عمران خان صاحب، آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہنا ہوگا کہ قانون کا احترام کریں۔ یہ نہیں کہ وہ بااثر ہیں، مالدار ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تو ان کا جو جی چاہے وہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی پارٹی میں یہ تہذیب سکھائیں قانون کا احترام کرنے کی، اس کے بعد وہ پورے ملک میں آپ ایک ہی قانون بنائیں۔ یہ نہ کہیں کہ غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ قانون ہی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اور بلاول بھٹو اپنی پارٹی کے لوگوں کے کان کھینچیں گے اور ان کو قانون کا احترام کرنا سکھائیں گے جب اس ملک میں کچھ حالات بہتر ہوں گے، ورنہ بدماش اسی طرح اپنی باتیں منواتے رہیں گے، غریبوں کو مارتے رہیں گے اور اپنی تقریبات کرتے رہیں گے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجئے، فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کیجئے، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔